اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ دیکھ رہے ہیں آمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹرو ون کے پلیٹ فارم سے خصوصی نشریات، اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصمد صمدانی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ دن آج سرکار کی ولادت کا دن ہے۔ یقیناً محفل اپنے جوبن پر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ محفل ہی آمنہ کے لال کی محفل ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں اسٹیج پہ، جو شخصیت موجود ہیں، وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہیں، شیر اہل سنت ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب انسان کی محبت دوسرے انسانوں کے دلوں میں ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اس کے رسول سے بہت زیادہ جو ہے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ بہت ہوتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو کملی والے کو محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے تھوڑی دیر میں کرواتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آنکھوں کے ساتھ وہ نگاہ بخشی جسے محبوب کے جلووں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہماری سماعتوں میں وہ راحتیں بخشی کہ جب اس کا نام لیتے ہیں تو دل اطمینان پاتے ہیں، اور اس کے حبیب کے میٹھے نام کی ٹھنڈک جب کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے تو ان پردوں کو بھی تسلیم خم کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ بھی اس کے حبیب پر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چاہت تو اللہ کی ہے، یقیناً اس کائنات میں جو ایک چاہت ہے وہ خدا کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کن فیکن کا مالک ہے۔ لیکن یہ چاہت تو اللہ کی ہے جس کی عبادت و اطاعت کے لیے چاہنے والے نے اپنی چاہت سے، چاہت کے ساتھ، چاہت کی خاطر اپنی چاہت کو پیدا فرمایا، یعنی محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اپنے یہاں پہ جو تشریف فرما ہے بہت ہی قابل احترام معززان گرامی، سب سے پہلے سربراہ پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد سرود اعجاز قادری، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہی ذکر جو ہے اس کو مزید شرح و صد کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ مکفّہ اور مسجع انداز سے، بلکہ میں کہوں گا مزکّہ اور مصفّہ انداز سے، افصاح و ابلغ انداز سے میں سرود اعجاز قادری صاحب سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں، جو گوش گفتار بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، خوش آواز بھی ہیں، خوش انداز بھی ہیں، اور یہ بھی کہوں گا کہ خوش عقیدہ بھی ہیں۔ اب میں ذرا درخواست کروں گا کہ آپ اپنے عقائد، اپنے عقیدہ، اپنے قلبی محبت کا اظہار کیجئے تاکہ ہمارے قلوب و اذہان آقا کے عشق میں اس طرح سرشار ہوں کہ بات آپ کی ہو اور قالب میں مہم ہم ڈھل جائیں۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، وقتاً فوقتاً ہم اپنے سارے مہمان کا تعارف بھی کرائیں گے، ان کی رائے بھی لیں گے، ان سے بات بھی کریں گے، بس سب سے پہلے جو ہے ہم سربراہ پاکستان سنی تحریک سینئر سرود اعجاز قادری جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماہ میلاد کا مہینہ ہے اور آنے والا جو دن ہے سرکار کی ولادت کا، یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جن کا خاص طور پہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لوگ جلوس و میلاد کرتے ہیں، ہم منع نہیں کرتے، لیکن وہ اس کے اندر رقص کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں لیکن آداب نعت کا خیال نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ تلقین کرنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن خوبصورت الفاظوں سے آپ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ڈھال دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں بھی اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس محفل پاک میں جشن ولادت پاک کی مقدس رحمت بھری محفل میں بیٹھے ہیں، جس کے لیے میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی کہ آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر آپ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو سجایا تیرے لیے،
بے شک. اور پوری کائنات کو سجایا. تو یقیناً آج میرے اور آپ پر فرض ہے کہ ہم ان کی اس ولادت پاک کے موقع پر یہ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اپنے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. ہم اپنی انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. یہ کیسے کہ ہمارے اٹھنا بیٹھنا چلنا اور ہر چیز ہمارے آقا کریم کی پیاری پیاری سنتوں کے مطابق ہو. اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے, یہ طریقہ بھی ہے. اور پوری دنیا میں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. اور آپ افضل بھی انبیاء میں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے. اور جب آپ کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنایا گیا تو شریعت تمام شریعت پچھلی منسوخ کر دی گئی اور ایک سٹیم لگا دی گئی اور کہ بھئی یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر مہر لگی. اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے آقا کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا نبی آبادی. یہ میں نے اس بات سے اس لیے شروع کیا کہ یہ ایک آج ہاٹ ایشو ہے. یہ آج ایک دفعہ پھر ہم لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور ہمارے معاملات کو جس نبی پاک کی حرمت کا فیصلہ رب نے فرما دیا, جس کی اسٹمپ رب نے لگا دی, اس کے بعد اب کسی کی کوئی گنجائش ہے نہیں. لہٰذا بہرحال ہم دین سے دوری ہے ہماری, ہم آقا کے دین سے آقا سے محبت بھی کرتے ہیں, غلامی رسول میں موت قبول کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جن گفتگو جس آپ نے اپنے اظہار فرمایا, جن خرافات کا ذکر فرمایا, وہ صرف یہ کہ دین سے دوری ہے. ہماری صحبت ہمیں بتاتی ہے. اگر آپ پرفیوم کی دکان پر جائیں اور پرفیوم نہ خریدیں تو آپ کے کپڑوں سے پرفیوم کی خوشبو آئے گی. اگر آپ کوئلے کی دکان میں جائیں اور کوئلہ وہاں آپ نہ بھی خریدیں, جب آئیں تو آپ کے کالک کا دبا. لہٰذا ہمیں اپنی سب سے پہلے تو اپنی صحبت کو صحیح کرنا ہے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جو لوگ ہمیں دین, جو حضور سے محبت کا سکھائیں. میرے امام مجدد دین و ملت کیا عشق تھا, 2 اصولوں پہ زندگی گزاری, خوف خدا, عشق رسول. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ یہ اپنے 6 فٹ کا یا 5 فٹ کے جسم پر نافذ کر لیں, خالی محبت دعوے سے نہیں, اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اور عمل کے لیے یقیناً ہمارا سب سے پہلا فرض آ گیا نماز کا ہے. پھر حضور سے محبت, اگر ہماری نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, لیکن آقا کا عشق نہیں ہے, آقا کی محبت نہیں ہے, تو یہ سب ہمارے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جائے گی. لہٰذا کیا میرا رب فرما رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے. تو اب یقین مانیں وہ عمل ہے جس کے اندر رب بھی شامل ہے, رب کے فرشتے بھی شامل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر آقا کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. 24 گھنٹے زندگی کیا عبادت ہے؟ کیسے عبادت ہے کہ ہم تسبیح لے کے اللہ 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 کرتے رہیں؟ نہیں. زندگی کی آپ کی عبادت کیسی ہے 24 گھنٹے کی؟ کہ آپ کا کھانا پینا, اٹھنا, معیشت, تجارت, کسی بھی بزنس میں کسی شعبے سے بھی تعلق ہو, لیکن اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. آپ کا اٹھنا عبادت, آپ کا چلنا عبادت, آپ کا سونا عبادت. یعنی کہ آقا کریم کی کیا حرمت ہے, کیا ہم میں اور آپ کیا پیرا دیں گے جس کا پیر ہے کہ رب کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. جس ذکر کو رب بلند کرے وہ کوئی ذکر اس کا ختم کر سکتا ہے؟ کوئی میں آپ محتاج ہے. ہم اپنی قبر آخرت کے لیے سوچتے ہیں. اگر ہم آقا کا عشق کی باتیں کرتے ہیں, آقا کی محبتیں کرتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, قرآن بھی تو معجزہ ہے آقا کریم کا. کہ آپ نے دیکھا جب فائل 1,24,000 پیغمبر سب کا ذکر آ رہا ہے, ذکر آنے کے بعد آقا تاجدار ختم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی ہمارے آخری نبی, مہر لگ گئی. مہر لگا کر اس فائل کو محفوظ کہاں کیا گیا؟ اس فائل کو محفوظ کیا گیا؟ آپ کے کوئی اپنی زمین کی فائل ہے, آپ لاکر میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں. لیکن جب یہ فائل پہ مہر لگ گئی تاجدار ختم صلی اللہ علیہ وسلم, فائل کہاں محفوظ کیا گیا؟ اچھا سروت بھائی, میں آپ کی یہاں پہ بات کو کاٹ کے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. ریسنٹلی پچھلے دن نا ایک ایشو ہوا, شاید آپ کی نظر سے گزرا, آپ بیٹھیں تو میں اس بات کو, ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں. اچھا ایک جگہ پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں, میں بہت آنیرلی وہ بات نہیں کہہ رہا, لیکن وہ سمجھ جائیں گے میں یہ پیغام جو دے رہا ہوں, کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سال میں ایک جلوس نکالتے ہیں اور وہ صرف میلاد کا نکالتے ہیں, وہ جائز ہے. لیکن اگر آپ ختم نبوت کے نام پہ میلاد کا جلوس نکال رہے ہیں نا, تو یہ خرافات میں آتا ہے. آپ نے اگر ختم نبوت کے نام پہ بات کرنی ہے, آپ اپنے گھر کی چھتوں پہ جو ہے نا وہ میلاد کا جلوس نکال لیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. مختصر سے یہ کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.
ہمارا تو دنیا کا زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ کیا مسلمان ہیں جب تک کہ محمد رسول اللہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی زندگی کا ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں میرے آقا کریم کا ذکر نہ ہو. کوئی ذکر آپ مجھے بتا دیں، کوئی ایسا ذکر بتائیں. ہماری زندگی، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا حضور کی ذات سے مبارک ہے. سارے سب کو آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ جب کذاب کو جواب دینے جا رہے ہیں تو کہا کوئی ہے کہ آج جو کذاب کو، مسلمہ بن کذاب کو جا کے جواب دے گا. آپ ایک غریب آدمی، ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے ہوئے جیسے انہوں نے کہا کوئی ہے جواب دے گا، تو آپ نے ایک دم اپنا ہاتھ اٹھایا، لبیک لبیک لبیک. آپ کی کھجور جو آپ کھا رہے تھے وہ منہ سے گری، اور برابر والے صحابی رسول پہ وہ گری. تو آپ نے وہ جو انہوں نے کہا تھوڑا صبر کرتے، کھجور تو کھا لیتے، پھر جواب دیتے. کہتے ہیں پھر یہ فضیلت کہاں ملتی. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اشارے کے منتظر ہوتے تھے کہ ہم کہیں حضور حکم فرمائے، ہم حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کہا کہ جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو کہا کہ سب اپنے گھر سے اسباب سمیٹ لائیں، کیونکہ سال کا آخری تھا، وہ کلوزنگ تھی ایک، یعنی کہ اخراجات، وہ فصل کٹنی تھی جیسے جنوری میں، ایک مثال دے رہے ہیں. تو اس وقت گاہ سب لے آئے. تو آپ دیکھیں فاروق اعظم گئے، لائے آدھی لائے، کیا کچھ اپنے گھر والوں کی رکھا. صدیق اکبر تشریف لے کر آ رہے ہیں، ایک پٹلی لائی سامنے رکھ دی، گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. یہ عشق دیکھیں، وہ دیواروں پہ ہاتھ پھیرے، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، لا کے رکھ دی، جس کے لیے رب نے حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کا قرضہ اتار دیا. وہ صدیق اکبر کا قرضہ رب اتارے گا، احسانوں کا بدلہ اتارے گا. ایک چھوٹی سی پٹلی کا وزن کتنا، کیوں اس میں انہوں نے سب کو لایا، سب زیادہ زیادہ لے کر آئے ہوں گے، بہت کچھ لے کر آئے ہوں گے. عثمان غنی نے تو دولت کا مال لگا دیا تھا، تلوار گھوڑے جو کچھ. لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر کی وہ چھوٹی سی جو کہا میں نے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا. یہ جب تک ہم اس منزل پر نہیں آئیں گے، ہمارا حضور کی محبت تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا جان، مال، عزت، آبرو، ماں باپ، سب کچھ آقا کی ذات پر حدیث میں قربان. نا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو ہو ہی سکتا نہیں جب تک میں سکتا. اس کو اس کی مال اولاد سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں. نہ کریں. اب ہم یہ بات کرتے تھے کہ خوشی کا اظہار ہے ہر انسان ہے. بعض لوگوں کو اس مہینے میں آ کے ایک تکلیف شروع ہوتی ہے، یار اتنا خرچہ کر رہے ہیں، یار اس کو آپ وہ میلاد پہ خرچہ کر رہے ہیں، یار اس سے اچھا آپ تو 10 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی. تو پورے سال کرو نا یہ نیکی، کوئی میلاد میں تھوڑی رکنی چاہیے. کرتے ہیں، اللہ کا نیکیاں کرنی شکر ہے تو سال بھر نیکی کے لیے پورا سال بھر آپ کے پاس موجود ہے. شادیاں کرو خالی ہے. ابھی ہم نے سوچا تھا 3 آدمی 3-4 کی شادی ہم اسی مہینے کرا دیں تاکہ اگلے مہینات پہ وہ بولے ہی نہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں. ہم اپنا ذکر کرتے رہیں گے. جس ذکر میں رب راضی، جس ذکر میں رب کا حکم، جس ذکر میں فرشتوں کا حکم، جہاں 70,000 فرشتے صبح شام وہاں پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. خود رب اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے. یہ درود بھیجنے کی بھی دلیل مانگتے ہیں. ہاں، ہمیں ان چیزوں سے جا کے ہمارے علماء کرام جواب دیں گے، نے دیا ہے. ہم نے تو ذکر کر کے ہم کم سے کم اپنے قلوب کو تو منور کریں. بالکل. اور اس دن جو ہے نا ہم وہ ختم نبوت کی 50 جو ایک وہ ہے گولڈن جوبلی بھی منا رہے ہیں. جی بالکل ہے. ابھی ہم نے اس کی کانفرنس کی، اعلیٰ حضرت نے بڑا فرمایا نا، نبی کی حرمت پہ پیرا دینا رضا نے ہمیں سکھایا. بالکل ایسے ہی ہے. نبی کی حرمت پہ پیرا دینا رضا نے ہمیں سکھایا. نبی کا جو دشمن ہے، وہ نبی کا جو دشمن ہے اپنا دشمن ہے، رضا نے ہمیں بتایا. بالکل ایسی ہے. اعلیٰ حضرت نے دینوں مجید مجدد و دین و ملت نے ہمیں بتا دیا کیسے تے زندگی گزارنی ہے. وہ عشق سویا تھا، اور ان کے کردار، ان کا سیرت. آج ہمیں ضرورت ہے ان کے کردار کو اپنانی. یعنی کہ جب آپ دین کی دعوت نہیں دے رہے، پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی پہ چڑھ کر سب کافروں کو جمع کیا اور کہا کہ میں ابھی کلمے کی دعوت نہیں دی ہے، ابھی کلمے کی دعوت نہیں ہے، کفر چھایا ہوا ہے. آپ نے کہا پہاڑی پہ چڑھ کے کہا دیکھو اس پہاڑی کے پیچھے فوج موجود ہے. آپ لوگ یقین کرو گے؟ جو پہلا سبق جو آج ہم لوگ بڑا، ہمارے سیاسی لوگ بھی بڑا ڈسکس کرتے ہیں 62 63 والا، یہ امین و صادق والا لفظ، یہ امین و صادق آقا کریم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے کلمے کی دعوت سے پہلے جب کہا تو آپ سنیں، دیکھیں کیسا عشق، دیکھیں محبت کیسی تھی لوگوں کی. ابھی کلمے کی دعوت نہیں دی، کفر جمع ہو گیا. کہا کہ بھائی پہاڑی کے پیچھے فوج کھڑی ہے، تم لوگ یقین کرو گے؟
کہ آپ امین و صادق ہیں, ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ فرما رہے ہوں گے. کہا اچھا فرض کرو آپ کو میں دعوت دوں کہ پہاڑی کی اس طرف آؤ اور وہاں آپ کو فوج نظر نہ آئے, آپ کو وہاں فوج نظر نہ آئے, پھر یقین کرو گے؟ کہا آپ ہم اندھے ہیں آپ سچے ہیں, ہم اندھے ہیں آپ سچے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ امین و صادق کا لقب ملا. تو بس ان کے دامن سے سچے دل سے وابستہ ہو جائے. اگر ہم دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں, واحد انقلاب کی جگہ اسلامی انقلاب ہے, آقا کا نظام ہے, بہت پیاری بات انہوں نے بول دی کہ سب سے جو نظام ہے نا وہ آقا کا نظام ہے. بہت ہی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. واپس آئیں گے اور اپنے باقی جو مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کروائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, وقفے سے واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.